बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर एक मरतबा फिर हमला होने ही वाला था। एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमरीकी सदर और मुमकिना तौर पर अगले अमरीकी सदर होने वाले हैं, लेकिन उन पर हमला करने वाला या हमला करने का सोचने वाला कौन था? एक बार पहले भी उन पर हमला हो चुका है और वो हमला कातिलाना हमला था। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर जो मुमकिना कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश हुई है, हमलावर साबिक सदर के इतना करीब कैसे पहुंचा है, ये आपको बताते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसको बीबीसी ने रिपोर्ट भी कर दिया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुमकिना कातिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली थी और उसमें ये सब कुछ हुआ है। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की है कि फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स में सीक्रेट सर्विस एजेंट ने झाड़ियों में एक राइफल की नाली देखी और उसकी तरफ फायरिंग कर दी। और उसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, जो कि वहाँ का तहकीकाती इदारा है, उसका कहना है कि ट्रंप उस वक्त मुबैना हमलावर से तकरीबन 275 से 455 मीटर दूर थे। इससे पहले हमने देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पर पहला हमला हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा दूर थे, लेकिन उसके बाद भी उन पर हमला हो गया। यहाँ फासला आप देखें, यानी 275 मीटर। ये आपको शख्स सामने नज़र आ रहा होता है बाकायदा तौर पर और आप उसको हिट कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्हें वहाँ से एक AK-47 यानी क्लाशनकोव की तर्ज की बंदूक, एक स्कूप, 2 बैग और एक गोप्रो कैमरा भी मिला है। अब देखें इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत कैसे महसूस आई, क्योंकि कैमरा और उसके बाद ये भी देखना है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हिट करना है। और मुमकिना तौर पर यह भी हो सकता है ना कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस इसके पास असलहा होगा और जाहिर है इसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की होगी। वहाँ इस वक्त अमेरिका में भी ट्रंप के ख़िलाफ़ महाज तो है ना, ट्रंप के ख़िलाफ़ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रंप को नहीं आने देना। लोग से मुराद वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की इस वक्त की जो हुकूमत है, जो बाइडन हुए, और उसके अलावा देखें कैमला हैरिस जो कि सदारती उम्मीदवार है, जो बाइडन पीछे हट गए। तो ये तमाम तर चीज़ें सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देना चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में महाज तो खड़ा है, लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना मजबूत है कि इसके बावजूद भी आप देखें कि उन पर कातिलाना हमला हुआ और वो बाल बच्चे महफूज हुए। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब कातिलाना हमला होने ही वाला था या मुमकिना तौर पर ये कुछ निशानात थे कातिलाना हमले के, उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर दिया गया। अब देखें एक एनी शाहिद वो क्या बताता है। वो कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट की फायरिंग के बाद उन्होंने मुश्तबा शख्स को झाड़ियों से निकलकर एक काली निसान कार में बैठते हुए देखा था। अब उसके बाद देखें, एनी शाहिद ने मुश्तबा शख्स की गाड़ी और नंबर प्लेट की तस्वीर भी बना ली थी। उस गाड़ी को बाद में गोल्फ क्लब के शुमाल में वाक़े मार्टिन काउंटी में रोका गया था और पाम बेच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रेडशा का कहना है, हमने मार्टिन काउंटी के शेरिफ के दफ्तर से रब्ता किया, उन्हें अलर्ट रहने को कहा और उन्होंने उस गाड़ी को देखकर उसे रोका और एक शख्स को हिरासत में ले लिया। उस गाड़ी से उस शख्स को जब निकलते हुए देखा और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि एनी शाहिद ने तस्दीक की है कि लिया गया हिरासत में जो शख्स है वो वही है जिसे उन्होंने झाड़ियों से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए देखा था और उसको ही गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार कैसे किया गया है ये आपको मैं बता चुका। वाक़े के बाद ट्रंप ने एक ईमेल में अपने हामियों को बताया कि वो महफूज और खैरियत से हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिजाज है, जैसे वो बात कर रहे हैं ना, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आप देखेंगे पाकिस्तान में भी एक बंदा के जो बाकायदा यानी इसी टोन में बात करता है कि मैं भाई सरेंडर नहीं करूंगा, वो इमरान खान साहब है। मिजाज मिलता जुलता है तकरीबन। ख्याल है कि इससे 2 महीने पहले, अब देखें 2 महीने पहले भी ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक इंतखाबी रैली के दौरान
قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور جہاں گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیسے، یعنی یہ پلک جھپکنے کا مرحلہ تھا جب یعنی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے محفوظ رہے۔ اچھا، سیکریٹ سروس نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تصدیق کی ہے کہ وہ ٹرمپ کے حوالے سے ایک واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر کو محفوظ رکھنے پر سیکریٹ سروس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جمہوری، اور ہائی مورل گراؤنڈ ہے کہ ایک آپ کا حریف ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگلا صدر منتخب ہوگا امریکہ، جس کو خطہ زمین پر سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور امریکی صدر کو اس خطہ زمین پر سب سے طاقتور ترین شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ابھی جو بائیڈن ہے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ دیکھیں، میں ان تقاضوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو طاقتور یا جس کے پاس گولیاں ہیں، بندوقیں، بلکہ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس آپ دیکھیں ٹرمپ ایک ایسی اسٹیٹ کو لیڈ کرے گا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کی اکانومی مضبوط ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں اس کے پاس ایمان کی طاقت تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ دنیاوی طور پر، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی طور پر اپنے ملک کا محفوظ ترین اور اپنے ملک کا سب سے طاقتور دنیا میں تصور ہوتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ جو بائیڈن نے کہا ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیاسی تشدد کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم نے سیکریٹ سروس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ٹرمپ کی حفاظت کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ اس سے پہلے جو ایک بندہ گرفتار ہوا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جو گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو مار دیا گیا تھا موقع پر ہی، اور باقاعدہ طور پر ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ہے کون، اس نے کیا کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے جو کچھ جنسی رجحانات تھے وہ بڑے مشکوک تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ اور ہی سمجھا جا رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کو واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ اور اب دیکھیں، جو ابھی مشتبہ شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے کون، یعنی یہ تو سب سوچیں گے نا کہ بھئی اس کا پتہ تو لگنا چاہیے۔ امریکی میڈیا نے قانون نافذ کرنے والے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر نشر کی ہے کہ مشتبہ شخص کی عمر 58 برس ہے اور ان کا تعلق ہوائی سے ہے۔ اس 58 سالہ مشتبہ شخص کی شناخت رائن ویزلی راؤتھ کے نام سے ہوئی ہے، اور بی بی سی ویریفائی نے اس نام سے بنائی گئی سوشل میڈیا پروفائل ڈھونڈ لی ہے، اور انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ راؤتھ یوکرین جا کر روسی افواج سے لڑنے کے حامی ہیں، یعنی روسی افواج سے لڑنے کے حامی ہیں۔ رواں برس جولائی میں ایک فیس بک پوسٹ میں راؤتھ نے لکھا تھا کہ مجھے کال نہ کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین افغان جنگجوؤں کو قبول کر لے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ مہینوں میں ہمیں کوئی جواب مل جائے گا۔ مشتبہ شخص کی پروفائل پر فلسطینیوں اور تائیوان کی حمایت اور چین کے خلاف پیغامات بھی ملے ہیں۔ فلسطین کی حمایت ہے، چین کے خلاف پیغامات، امریکہ ویسے بھی چین کے خلاف ہی ہے، اور اس کے بعد ایک پوسٹ میں انہوں نے چین پر بایولوجیکل جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور کورونا وائرس کو ایک حملہ قرار دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کورونا 31 دسمبر 2019 چائنا کی ایک ایسی مارکیٹ کے جہاں پر جانوروں والی مارکیٹ وہاں سے آغاز ہوا، اور 31 دسمبر 2019، اور اسی وجہ سے اس کو نام بھی دیا گیا کووڈ-19 کا۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے امریکی پارٹنر سے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ رائن ماضی میں بھی 2002 سے 2010 کے درمیان متعدد مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ماضی میں انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے، گرفتاری کے دوران مزاحمت کرنے، بغیر لائسنس گاڑی چلانے اور چوری شدہ اشیاء رکھنے پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یعنی تمام تر چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کتنا کرمنل ہے۔ گزشتہ برس رائن نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ وہ جنگی کارروائیوں میں یوکرین کی مدد کرنا چاہتا ہے اور افغان فوجیوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو طالبان کی آمد کے بعد افغانستان سے فرار ہوئے۔
یہ تو سبھی جان رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد اس کو لنک کیسے کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیسے خطرہ تھا، یا پھر یہ کوشش ہے وہاں بڑوں کی کہ کسی نہ کسی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کے لیے محاذ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صدر بن چکے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہرحال اخبار کے ساتھ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ درجنوں جنگجوؤں نے اس معاملے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھیں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کانگریس کی ٹاسک فورس نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی کوشش کے بعد سیکرٹ سروس کو کہا ہے کہ وہ انہیں بریفنگ دیں کہ فلوریڈا میں ہوا کیا ہے اور ان کے ایجنٹس نے اس واقعے کو روکنے کے لیے کس طرح کا رد عمل دیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو پینسلوینیا میں ٹرمپ پر حملے کے بعد سیکرٹ سروس کی اس وقت کی ڈائریکٹر تھی کیمبرلی شیٹل، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کو کیا نظر آ رہا تھا؟ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ جب صدر بنتے ہوئے نظر آ رہا تھا تو کم از کم انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنا چارج چھوڑتی ہوں، کیونکہ کل کو اگر ٹرمپ صدر بن جائیں گے اور میں اسی عہدے پر ہوں اور میں نے ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اس کو بچانے میں یا پھر اس کو روکنے میں کچھ نہیں کیا، اور مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا کیونکہ امریکہ ایک سیف ملک، سیف ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی تو مجھے کوئی یہاں اس عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے امریکی صدر بن رہے ہیں، یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ اور کانگریس نے ڈیموکریٹک رکن جیسن کرو اور ریپبلکن رکن مائک کیلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کہ سابق صدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ہم سیاسی تشدد دیکھ کر تشویش زدہ بھی ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت جاری ہیں۔ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ کتنے 450 میٹر کا فاصلہ ہے، 450 میٹر میں تو آپ بندہ نظر بھی آ سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنا جدید ترین اسلحہ ہو تو آپ اس کو ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی سازش تھی یا پھر یہ واقعی ایک تنہا مسلح شخص کا عمل تھا، ممکن ہے سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں ایک شخص جس کو اسلحہ جس کے پاس ہے وہ اس کو اتنی رسائی کیسے ممکن ہے، اس کو ان جگہوں کی ایکسس کیسے دی جا سکتی ہے۔ بہرحال لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ دن ابھی لگیں گے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔